ایک امیر آدمی کی کہانی ہے، اس کے تین شوق تھے: شراب کا، شباب کا اور کباب کا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی لڑکی کے ساتھ ہوتی تھی، اور اس نے نا گجرانوالا شہر سے باہر ایک فارم ہاؤس بنا رکھا تھا۔ وہاں پہ لڑکی کو لے کے آتا، خود بھی اس کا جسم نوچتا اور اپنے دوستوں کو فون کرتا، ان کو بھی بلاتا۔ وہ مل کے ساری رات لڑکی کو چند ٹگوں کی خاطر نہ نوچتے رہتے، اس پہ شراب ڈالتے، اسے ڈانس کراتے بغیر کپڑوں کے، اور طرح طرح کے نہ وہاں پہ فنکشن کرتے۔ مشہور آدمی تھا کہ وہ شرابی ہے، زانی ہے۔ جو اس کا فارم ہاؤس تھا اس پہ انہوں نے نوکر رکھے ہوئے تھے، ایک منشی تھا، پہرے دار تھا، اور ایک خان سامہ تھا۔ جو منشی تھا نا، وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے بلی نے بچے دے رکھے ہیں، اور بلی سردی سے ٹھٹر رہی ہے، دسمبر کے دن ہے۔ اس کو خدا کا خوف ہوا، اس نے بلی کو اٹھایا اور بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا، ہیٹر کے سامنے رکھا، ان کے آگے دودھ رکھا گرم کر کے، نیچے کمبل رکھا۔ بلی کمبل پہ بیٹھ گئی، ہیٹر کے سامنے بیٹھی ہے، دودھ پی رہی ہے، بچے بھی دودھ پی رہے ہیں۔ بلی بے شک بے زبان ہے، اللہ کی طرف دیکھ کے، اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ نہ کچھ تو بول رہی تھی، اللہ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے۔ اب اسی رات جو ہے نا، جو اس کا مالک ہے، جو مل مالک ہے، جو بہت بڑا زانی ہے گجرانوالا شہر کا، وہ آ جاتا ہے ایک لڑکی کو لے کے۔ لڑکی کو لے کے آتا ہے، آتی وہ ڈیک لگاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، گندے ولگر گانے لگا رکھے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں۔ پھر وہ شراب پیتے ہیں، آدھے کپڑے پہنے ہوئے آدھے کپڑے اتارے ہوئے ہیں، وہ لڑکی کے اوپر شراب ڈال رہا ہے، اس کے ہونٹوں سے لگا کے شراب پی رہا ہے، بڑے عجیب عجیب کام کر رہا ہے۔ اب اس کی معشوقہ جو ہے، جو طوائفہ ہے، جو چند ٹگوں کی خاطر رات گزارنے آئی ہے اس کے ساتھ، وہ کہتی ہے کباب کھانے کو دل کر رہا ہے، آپ کیما منگاؤ، میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کباب بنا کے دوں گی، آپ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے۔ جو زانی آدمی تھا مل مالک، اس نے فوراً آواز دی اپنے نوکر کو، منشی کو آواز دی، منشی منشی بھاگا بھاگا پہنچا، جی اندر آ جاؤ۔ منشی جناب آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اندر پہنچا ہے، آدھے ننگے پڑے ہیں دونوں، کہتا جلدی جاؤ، کیما لے کے آؤ، کباب نہیں لے کے آنے، صرف کیما لے کے آنا ہے، کباب آج یہ بنائے گی، دیکھنا تجھے بھی کھلاؤں گا، ایسے کباب ہوں گے انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا۔ منشی نے جناب سر جھکایا، نکل پیا وہاں سے۔ باہر آ کے سوچتا ہے کہ رات کا پچھلا پہر ہے، اس ٹائم قیمہ کہاں سے ملے گا؟ جو فارم ہاؤس ہے وہ بھی شہر سے باہر ہے، آخر مالک تھا اس کا، کون تو بجا لانا تھا۔ وہ گاڑی لے کے نکل پڑا، شہر میں گیا، وہ مارکیٹ مول کو کھلا ملا، اس میں قیمہ مل گیا، قیمہ لے کے واپس آیا، اپنے مالک کو قیمہ پکڑا دیا۔ قیمہ پکڑا دیا تو اب جو اس کی معشوقہ ہے، جو طوائفہ ہے، جسم فروش عورت ہے، فحاشہ عورت، اس نے مسالہ تیار کر رکھا تھا، اب وہ تیل گرم کر رہی ہے، قیمہ سائڈ پہ رکھا ہے، تو جو بلی تک نا وہ قیمے خوشبو پہنچ گئی۔ بلی کہاں ہے؟ منشی کمرے میں، وہ بلی خوشبو کے پیچھے چل پڑی۔ بلی پہنچی ہے کچن میں، دیکھتی ہے قیمہ پڑا ہے۔ اب بلی نے جھپٹا مارا قیمے والی پلیٹ کے اوپر، جو ہی جھپٹا مارا قیمے والی پلیٹ کے اوپر، جتنا منہ میں قیمہ آیا وہ تو منہ میں بھر لیا، لیکن اس کے جھپٹے سے کیا ہوا، جو کھولتا ہوا تیل تھا وہ گرا نیچے، اور جو لڑکی تھی، فحاشہ لڑکی تھی، وہ جو اس کی محبوبہ تھی، اس کے پاؤں پہ گرا، دونوں پاؤں جل گئے، وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، ہائے بلی نے جلا دیا، بلی نے جلا دیا، بچاؤ مجھ کو۔ ادھر بلی وہاں سے دم دبا کے بھاگی ہے۔ بلی سیدھی کہاں گئی ہے؟ اپنے بچوں کے پاس۔ وہ قیمہ جناب انہیں کھایا نہیں، خود بھی بچوں کو کھلا رہی قیمہ۔ اب جب اس کا جو بوائے فرینڈ تھا، جو مل مالک، جو زانی آدمی تھا، وہ پہنچتا ہے کچن میں، دیکھتا ہے وہ نیچے پڑی ہے اور سارے میں تیل بکھرا ہوا ہے، وہ جلدی سے اٹھاتا ہے، اس کو اٹھا کے بیڈ پہ لے کے آتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے، لڑکی کہتی ہے پتہ نہیں کہاں سے کمبخت بلی آ گئی، اس نے سارا تیل گرا دیا میرے اوپر، اس بلی کو مت چھوڑنا۔ ابھی جو زانی آدمی جو غصہ آ گیا، وہ سوچتا تھا اللہ نے مجھ کو اگر طاقت دی ہے، پیسہ دیا، رتبہ دیا ہے، عہدہ دیا ہے، تو میں پتہ نہیں خدا بن گیا ہوں۔ عام طور پہ یہ لوگ یہی سوچتے ہیں۔ آواز دیتا منشی کو، منشی جلدی ادھر آ۔ منشی بھاگا بھاگا آتا ہے، کون سی قیامت آ گئی پتہ نہیں۔ کہتا ہے یہاں دیکھ بلی نے تیل گرا دیا ہے، اب میں نے اس رات انجوائے کرنا تھا، اب یہ بستر پہ پڑی ہے، اب تو جلدی جا، ڈھونڈ گھر میں کہیں بلی ہے، لے کے آ بلی کو۔ منشی کو سمجھ لگی یہ جو میرا مالک ہے بہت بے رحم آدمی ہے، یہ بلی کو لازمی تیل میں کھول دے، تیل میں ڈال دے گا۔ کہتا ہے پتہ نہیں بھاگ گئی ہوگی۔ کہتا تجھے میں نے کہا ہے بلی ڈھونڈ کے لا۔ وہ کہتا ہے مالک جانے دے، بلی ہے، بے زبان جانور ہے، اس نے جان بوجھ تھوڑی گرایا، تو اس سے میں کہہ رہا ہوں بلی ڈھونڈ کے لا جلدی۔ وہ کہتا ہے میں تو بلی ڈھونڈ کے نہیں لاؤں گا۔
آپ تیل میں ڈالو گے یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا. کہتا تو نوکر میرا ہے, میری بات مان. کہتا میں نوکر آپ کا ہوں, آپ نے چاہیے رکھو نہیں تو نکال دو. کہتا دفعہ ہو جا کے, تو آج کے بعد نوکری پہ نہیں ہے, اٹھا بوریا بستر دفعہ ہو یہاں سے. وہ جاتا اپنے کمرے میں بوریا بستر اٹھاتا نکل جاتا وہاں سے. ادھر وہ آواز تھا باقی نوکروں کو, جلدی آؤ بھائی فلانا فلانا ٹمکانے سب آ گئے. کہ جلدی جاؤ, اس گھر میں کہیں بلی ہے ڈھونڈ کے لاؤ بلی کو. ادھر اس نے مالک نے جناب کڑھائی پہ تیل رکھ کے اور گرم کرنا کھولنا شروع کر دیا. تیل تیل کھول رہا ہے. ادھر وہ جو نوکر ہیں ڈھونڈ رہا ہے منشی کمرے سے بلی کو. بلی کو لے کے آیا تو جو مالک تھا اس نے کڑھائی کا ڈھکن کھولا ہے, بلی کو اندر ڈالا, اوپر ڈھکن ڈال دیا. بلی چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, فریاد کر رہی ہے, پر ذرا ترس نہ آیا نہ ہی مالک کو اور نہ دوست کے نوکروں کو. اور جو مالک ہے وہ کہہ کے لگا رہا ہے, ہنس رہا ہے, دیکھ تو نے میری محبوبہ کے پاؤں جلائے تھے نا, اب تو کر میں آؤں, ہمت ہے تو کر میں آؤں. اب چمچوں کا کام دیکھیں, جو چمچے تھے نا, کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے جو چمچے وفادار ہوتے ہیں نا وہ والا کام. کہتے ہیں اس کے بچے بھی ہیں 2-3. کہتا لے کے آ ان کو بھی, بچوں کو بھی لے کے آیا. تینوں کو ترس نہ آیا, بچوں کو بھی ڈال دیا کھولتے تیل میں. جب تیل میں جل بھر کے کالے سیاہ ہو گئے, کہتا کڑھائی سر نے اٹھا کے باہر پھینکا. ان کا یہی انجام ہے, ساری عمر یاد رکھیں گے اب لوگ. اب یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی. اب ہوتا کیا ہے, وہ جو لڑکی تھی وہ تو ہر رات بکتی تھی, جو پیسہ دے وہ لے جائے رات کو اس کو. اب لڑکی کو اگلے دن جس نے خریدا نا 2 دن بعد, وہ ایسے لوگ تھے تماش بین تھے جو اس کے سگریٹ پیتے تھے 4-5 بندے, اس کا جسم بھی نوچتے اور سارے جسم پہ سگریٹ بجھا جا جلاتے. ابھی دوسری بات کیا ہوئی, جو مل مالک تھا اس کی فیکٹری تھی کپڑے کی. یہ جاتا ہے اپنے کپڑے کی فیکٹری میں معائنہ کرنے چیک کرنے جاتا ہے. وہاں بہت سی لیبر کام کر رہی ہے, ساز کے دونوں چمچے ساتھ ہیں. اور وہاں پہ جا کر نا کچھ معائنہ کر رہا ہے, ادھر ہی کہیں شارٹ سرکٹ ہوتا ہے, مل میں آگ لگتی ہے. مل میں اتنے لوگ کام کر رہے ہیں, ساروں کو ٹائم نکل جاتا ہے, سارے جناب وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. آگ میں کون پھنستا ہے, وہ مل مالک اور 2 نوکر. اور آگ میں پھنس جاتے ہیں, چیختے ہیں چلاتے ہیں, پر آگ ان کے اوپر آ جاتی ہے. ان کے لوگوں کے سامنے جل بھل کے بھسم ہو رہے ہیں, لیکن لوگوں کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ اب مالک کو کیسے بچائیں. اب ان مالک کے سامنے اور نوکروں کے جو 2 نوکر تھے ان کے سامنے بلی آ گئی. وہ ذہن میں بلی آ گئی, ہم نے بلی کو کیسے جلایا تھا. اب وہ فریاد کر رہے ہیں مرتے وقت, پر کہاں. اللہ کی جب پکڑ میں آتا ہے نا انسان, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, پھر سارے کام بھول جاتا ہے, پھر رحم کی اپیل کرتا ہے. لیکن جب تک وقت نہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو یا مجھے یا کسی اور آدمی کو اللہ نے طاقت دے دی ہے نا, 4 پیسے دے دیے ہیں, یہ رتبہ دے دیا, عہدہ دے دیا, ہم کو اس پہ اترانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. ایک میرا گاؤں کا واقعہ ہے, ایک آدمی تھا, اس کو نا بچے کو کتے نے کاٹ لیا. اب اس کو اتنا غصہ آیا, اس نے جناب کتے کو نا الٹا کر کے درخت سے باندھ دیا, اور مارتا ہے ڈنڈے سے, مارتا ہے مارتا ہے. کتا جو ہے وہ کتیا تھی, وہ کتیا چیختی ہے چلاتی ہے. وہ کتیا ڈیرے پہ رکھی ہوئی تھی, کتیا ڈیرے پہ رکھی ہوئی تھی اور کتیا نے دے رکھے بچے. عام طور پہ جب ہوتا ہے نا بلی مرغی کتا کتیا جو ہوتے ہیں نا, انہوں نے بچے دے رکھے ہوتے ہیں, ان کے پاس جاؤ تو کھانے کو پڑتے ہیں. اب جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں اس کو میں جانتا ہوں. وہ جو نا اس کے بچے نے وہاں سے گزرا, تو کتیا سمجھی کہ شاید میرے بچوں کی طرف آ رہی ہے, کہ وہ بچہ آ رہا ہے, تو کتیا اس کو کھانے کو پڑی ہے, شاید دانت بھی لگا دیے. اب جب اس کے باپ کو پتہ لگا, ظاہر باپ غصہ تو آئے گا, پر اس نے سوچا نہ کچھ بھی. اس نے کتیا کو پکڑا ہے, ٹانگ سے الٹا باندھا ہے, اور مار مار کے ڈنڈے, مار مار کے ڈنڈے. اور سب لوگ کہتے ہیں چھوڑ دے. اس پہ شیطان سوار تھا, اس نے لٹکائی ہوئی کتیا کو مار مار خون و خون کر دیا. جو مر گئی نا جب چھوڑا, خالی کتیا نہیں مری, اس کے چھوٹے بچے تو بھی مر گئے. ابھی کیا ہوا, اب اس شخص کے بچے آہستہ آہستہ 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں 2-3 بچے دے کے فوت ہو گئے. اب اس کو ہمیشہ یہی خیال آتا ہے, اور پورا محلہ, پورا جو جانتا تھا ان کو, سب کہتے ہیں تو نے دیکھ کتے کے ساتھ یہ کیا تھا, کتیا کے ساتھ تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اب بڑی آسوں امیدوں کے ساتھ جناب بڑی معافی تلافی کیا, اس کو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اور اس کا فیس ہوتا ہے ایسے جیسا ہوتا ہے نا
آگے کوئی لڑکا ہوتا ہے منہ کتے جیسا، اس طرح کا فیس تھا۔ اللہ کی ذات جون سی نا سب معاف کر سکتی ہے، لیکن جو یہ ظلم کرتا ہے نا بے زبان پہ، وہ معاف نہیں کرتا۔ اب جیسے میں جہاں پہ رہتا ہوں نا، یہاں بلیاں باہر ہیں، ان کو پتہ ہے میں شام کو جس ٹائم آتا ہوں، ان کو میری گاڑی کا پتہ ہے، جہاں میں گاڑی کھڑی کرتا ہوں، کہیں بھی کھڑی کروں اس ایریے میں، بلیاں بھاگ بھاگ کے وہاں پہ آتی ہیں۔ ان کے لیے میں ڈیلی کلیجی لے کے آتا ہوں، پیکٹ آتا ہے 5 ریال کا، میں 2 دن چلتا ہے پیکٹ کلیجی کا، مرغی کلیجی لے کے آتا ہوں۔ اور جب میں ڈالتا ہوں نا تو ایک جو بلی ہے نا اس نے بچے دے رکھے، چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی بچوں کو ساتھ ساتھ لے گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو میں جو ہی آگے ہو کے ڈالتا ہوں نا کلیجی، تو دانت جو نا کھانے والے دانت جو اندر والے ہوتے ہیں نکال کے یوں کھانے کو پڑتی ہے، حتیٰ کہ میں ڈیلی ان کو ڈالتا ہوں۔ تو جس ٹائم یہ کتیا بلی مرغی یہ ماں بنی ہوتی ہے نا، اس کو دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا سوائے اپنے بچوں کے۔ اب وہ تو اپنے بچوں کے لیے گئی تھی رزق کے لیے، پر وہاں پہ تیل گر گیا، اس مالک نے ذرا رحم نہ کیا۔ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا یہ آپ کے سامنے ہے، بالکل سچا واقعہ ہے۔ تو اس کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، اور کوشش کیا کریں کہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں۔ اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں گے نا، اللہ آپ پہ رحم کرے گا۔ جمعہ مبارک، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کسی کے پاس کوئی کہانی ہو، کوئی سٹوری ہو تو واٹس ایپ نمبر میں شیئر کر دیتا ہوں، اس پہ سینڈ کر دیں۔ کوئی بات ہو، واقعہ پیش آیا ہو، کیونکہ واقعات جتنے بھی ہیں دنیا میں ایک دوسرے سے مل کے معلوم پڑتے ہیں۔ تو آپ کے پاس کہانی ہے، کوئی سٹوری ہے، کوئی داستان ہے، تو لازمی شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔